बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बड़ा सानहा टल गया है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। यानी आप कह सकते हैं कि दो बड़े सानहात जो हैं ये टल गए हैं। रज़मक कैडेट कॉलेज की गाड़ी पर हमला किया गया है। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके गोश गुजार करनी है। ये जो कैडेट कॉलेज रज़मक पे हमला हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि कैडेट्स ज़ेर तालीम हैं, स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़या है। इंतहाई हसास इलाके में ये वाक़या है और ये रज़मक, जब आप इसका हदूदरबा देखें तो चारों तरफ से ये ऐसे हालात में गिरा हुआ है कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। ये वाक़या जो हुआ है ये कल हुआ है 24 तारीख़ को। आज 25 मई है, मंडे के दिन का आगाज़, मंडे का दिन है और वाक़या हुआ है इतवार को। इसकी तफसील ये है कि तकरीबन 2 बजे के वक्त ये तहसील दोसली, ये थाना दोसली की हदूद है, इलाका है जमाल खेल। यहाँ से काफ़िला गुज़र रहा था और काफ़िला, जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस किस्म का काफ़िला होगा, जब इसमें शामिल होंगी बसें और इसमें मौजूद होंगे कैडेट कॉलेज रज़मक के स्टूडेंट्स। तो फिर आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, एक पूरा कन्वाय होता है और कर्फ्यू का नफाज किया जाता है हफ्ते और इतवार के दिन। और इसका मकसद ये होता है कि मूवमेंट जो है फोर्सेस की या इस किस्म के काफ़िलों की वो आसानी से हो सके। अब इसमें जो वीडियो मंजर आम पर आई है वो वीडियो बनाई है कैडेट कॉलेज रज़मक के स्टूडेंट्स ने ख़ुद बनाई है और इसमें इंतहाई हौसले के साथ वो इधर उधर देखते हैं कि फ़ायरिंग कहाँ से हो रही है। दोसली के इस मकाम पर जहाँ पे ये फ़ायरिंग होती है ये आबादी है, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे रिहायशी मकानात भी हैं। इनकी आड़ लेकर जब इनके ऊपर हमला किया जाता है तो फिर ये वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं और फिर ये उस मकाम की जानिब देखने भी लग जाते हैं कि जी ये फ़ायरिंग कहाँ से हो रही है। इसकी तफसील में फिर बताया गया कि ये जो स्टूडेंट्स थे ये ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने अपने अज़ला की तरफ जा रहे थे और ये काफ़िला इस मकाम से यानी रज़मक कैडेट कॉलेज से ये जा रहा था बन्नू की साइड पे और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ही इसको अटैक का निशाना बनाया गया। और बड़े ख़ुदकार हथियार होते हैं, जिस तरीके से फ़ायरिंग की आवाज़ें उन वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में आपको दिखा नहीं सकता और उसमें ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो फिर परेशानी भी होती है, तशवीश भी होती है और फ़ौरी तौर पर इसलिए भी इस मामले पे बात जो है वो करना मुनासिब नहीं होता जब बच्चे अभी घर ना पहुँचे हों। ये बच्चे अब बहिफाजत अपने अपने घरों में पहुँच चुके हैं। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने फ़ायरिंग की, जवाबी फ़ायरिंग की, जो आगे पीछे इस काफ़िले में सिक्योरिटी फ़राहम की गई थी और ये फ़ायरिंग करने वाले फिर बताया गया कि वहाँ से भागने में कामयाब हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस यानी क्विक रिस्पांस फोर्स QRF की गाड़ी को गोलियां लगी हैं। मामूली इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और ये सूरत हाल जब आप देखते हैं तो फ़ौरी तौर पर यहाँ पे इंटरनेट की बंदिश या इस तरह की जो मसाइल हैं वो भी होते हैं। ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पर इतला भी नहीं दी जाती, लेकिन बाज़ इतलात, बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं कि वो क़स्दन आप अपने पास रोक लेते हैं क्योंकि पैनिक फैलता है, परेशानी फैलती है। लेकिन ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता लगे कि अज़ाइम क्या है। यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, खुसदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की गाड़ी को निशाना बनाया गया और इसी तरह कैडेट कॉलेज वाना को एक ख़ुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। एक ख़ुदकुश हमला आवर ने गाड़ी टकराई थी, आपको याद है। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और असातिज़ा इस कॉलेज में मौजूद थे, इस कॉलेज के हॉस्टल्स में मौजूद थे और ये बताया गया है कि उसमें भी कुछ अफ़गान जो मिलिटेंट्स थे उनका इस्तेमाल किया गया था, ये रियासत पाकिस्तान ने कहा था। और उस हमले में भी हमने ये देखा था कि
وہی طریقہ واردات استعمال کیا گیا تھا جو عموماً اس قسم کے حملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی پہلے خودکش حملہ آور کی گاڑی ٹکراتی ہے ایک بلڈنگ کے ساتھ، راستہ بنتا ہے، اور پھر مزید حملہ آور جو ہیں وہ اس حساس بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہی ہم نے طریقہ واردات دیکھا ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں. یہی طریقہ واردات ہم نے دیکھا بنو کینٹ کے اوپر 2 یا 3 بڑے حملوں میں. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے گاڑی ٹکرائی، اس کے بعد مزید حملہ آور جو ہے یہ آئے اور وہ اندر داخل ہو گئے. یہی طریقہ واردات ہم نے ایف سی لائن بنو کے اوپر بھی دیکھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کیڈٹ کالج کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کیڈٹ کالج رزمک، اس کی اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی کیڈٹ کالج تھا. بیت اللہ محسود امیر تھے ٹی ٹی پی کے، پاکستانی طالبان کے، اور اس زمانے میں ایک بس اغوا کی گئی تھی. ان کو یرغمال بنایا گیا تھا، ان کو اپنے پاس رکھا گیا تھا کیڈٹ کالج رزمک کے سٹوڈنٹس کو. آج وہ سٹوڈنٹس ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہوں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ انتہائی ایک حساس معاملہ تھا، انتہائی ایک حساس واقعہ تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی کو معمولی خراش تک نہیں آئی. ایک بڑا سانحہ جو ہے یہ ٹل گیا ہے. اگر یہ حملہ آور سامنے آتے اور وہ جو ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی اس کو ہٹ کیا جاتا اور فائرنگ شدید ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں پھر جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے اوسان بھی خطا ہو جاتے ہیں، گاڑی بے قابو بھی ہو سکتی تھی خدا نخواستہ، اور گاڑیاں رک بھی سکتی تھیں. اور گاڑیاں اگر رک جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑا سانحہ ہونا تھا، کیونکہ حملہ آور جو آئے تھے انہوں نے یہ حملہ جب کیا تو ان کا کوئی یہ شوق انہوں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی تھی. میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں، میرے پاس جو ویڈیوز ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے پاس جو کچھ تصویریں ہیں، گاڑی کو جس طریقے سے گولی لگی ہے لیکن بسیں محفوظ رہی ہیں. یعنی جب حملہ آور آتے ہیں تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ اچانک سے حملہ آوروں کو ایک کانوائے یا ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا اور انہوں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جی جناب ایڈونچر کرتے ہیں اور فائرنگ کا نشانہ بناتے ہیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ حملہ ہوتا ہے، اور جب اس قسم کے حملوں میں اوسان بحال ہوں اور ڈرائیورز گاڑی بگا لے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ سانحات جو ہیں یہ ٹل جاتا ہے. ایک اور سانحہ ٹلا ہے بلوچستان میں. تربت میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کوئی 20 کلو گرام کا بارودی مواد ناکارہ بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہوتا ہے خوف و ہراس پھیلانا، دہشت پھیلانا. اور جس طریقے سے کوئٹہ میں ہوا، شٹل ٹرین کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، فورسز کو اور ان کی فیملیز کو نشانہ بنایا گیا، 100 سے زیادہ افراد اس میں متاثر ہوئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، بہت زیادہ تعداد ہے. سول اسپتال آپ کوئٹہ کی بات کریں یا سی ایم ایچ کوئٹہ کی بات کریں تو اعداد و شمار بڑے تکلیف دہ ہیں. ان میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور تازہ ترین صورتحال بلوچستان سے یہ ہے کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. جو ٹرینز وہاں چلتی ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. پورے پاکستان میں ٹرینز کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اور انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فورسز کے لوگ بھی عید منانے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے چھٹیاں ہو جاتی ہیں ان کو، اور یہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں. تو انتہائی ایک حساس صورتحال اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے. اور اسی طرح جو مختلف علاقوں میں ٹانک میں آپ دیکھیں، ایک مڈل سکول کو، بوائز مڈل سکول کی عمارت کو اڑایا گیا ہے، ایک بنیادی ہیلتھ مرکز کو اڑایا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ہے، اور یہاں پہ اس قسم کی فیسلٹیز کو اڑانا، اس سے بھی آپ کس قسم کا ایجنڈا ہے، کس قسم کے عزائم ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو بنو میں آپریشن ہوا تھا اور اس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ایک بڑے ٹاپ کے کمانڈر ان کے استاد عبداللہ سعید اس میں مارے گئے. اس کی باقاعدہ تصدیق ان کی یہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، اور اس عبداللہ سعید جس تنظیم کے ساتھ وابستہ تھا اس نے خود تصدیق کی ہے
لکی مروت میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ فاتح خوانی ایسے ملیٹنٹس کی اور ان کے جنازوں پر پابندی لگ چکی ہے، اور یہ صورتحال ہے اور عوام میں بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اشتعال پایا جاتا ہے۔ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی ان کو کال آئے تو یہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، چھوٹا موٹے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور فورسز کے شانہ بشانہ یہ لڑتے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پولیس امن کمیٹی لکی مروت کی بات کریں، جب آپ پولیس امن کمیٹی بنو کی بات کریں اور اس قسم کی تفصیلات جب آ رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صورتحال اگر آپ دیکھیں جو اس وقت معاملات ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں، پھر خیبر میں اور پھر باجوڑ کے اندر، یہاں پہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ صورتحال کی بحالی چاہتے ہیں، امن کی بحالی چاہتے ہیں، امن کا قیام چاہتے ہیں، اور یہ اپنی روٹین کی زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں، یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، یہ ایک پرامن ماحول چاہتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ملیٹنٹس ہیں اور جس تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں ان علاقوں میں، تو ظاہر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جب کامیابی ہوتی ہے یا کچھ خوشگوار خبریں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ناخوشگوار خبریں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔